لميات نزير كفي نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سرسوں موری نیا پار لگا جا. السلام علیکم. میرا آج کا رمضان کا نیا ٹاپک ہے رمضان کی برکتیں اور رمضان کو آپ دوسری سائڈ پر آپ کیا کہتے ہیں، ایک تو برکتیں ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف رمضان کو لوگ کمرشلائز بھی بنا دیتے ہیں، ایک لائک تجارتی مہینہ بھی بنا دیتے ہیں. آپ دیکھیں گے ہر چیز جو ہے مہنگائی ہو جاتی ہے، ہر چیز آسمانوں سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، ہر چیز آسمانوں سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، ہر چیز پھل فروٹ کپڑے مطلب آپ جو بھی دیکھیں گے اشیاء راشن ہر چیز جو ہے مہنگائی ڈبل ہو جاتی ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کی برکتیں بھی سمیٹ رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں منافع خوری آپ کو ہر جگہ دکھیں گے. کیوں باہر کے ملکوں میں ابراڈ میں دیکھیں رمضان میں خاص طور پر جو ہے مسلمانوں کے لیے چیزیں سستی کر دی جاتی ہیں. صرف پاکستان میں ہی کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہر سال رمضان سے 2 ویکس پہلے تو ہر چیز سستی کر دی جائے گی، پھر اس کے جیسے ہی رمضان آ جائے گا جب ہر امیر اور غریب کا دسترخوان بھرا ہونا چاہیے تو تب ہی کیوں چیزیں مہنگی کر کے کیوں اس کو ڈبل داموں فروخت کیا جاتا ہے. آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے. میرے پاس ایک واقعہ ہے، میں آپ سے کچھ وہ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے جو ہے آپ کو میں ایک واقعہ سناتی ہوں تو اس سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ رمضان کو کس قدر کمرشلائز کیا جا رہا ہے آج کل. آپ دیکھیں گے کہ کمرشل ہونے کے ساتھ ساتھ رمضان کی جو ریئل برکتیں سمیٹنے کے بجائے آپ دیکھیں گے ٹی وی پہ شوز ہو جائیں گے عجیب مطلب آپ دیکھیں شوز ٹی وی ڈراماز مطلب لوگ اس میں لگے ہوں گے، نہ کسی کو تراویح کا ہوش ہوگا، نہ کسی کو نماز کا ہوش ہوگا، نہ کسی کو روزہ رکھنے کا ہوش ہوگا. مطلب ایک اس چیزوں میں بھی لوگوں کو لگا دیا جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے جو ریئل برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہوتا ہے، ریئل جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس سے وہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں. اب ہم بات کریں گے کہ تجارت کے حوالے سے جو ہے کیا یہ واقعہ ہے. آپ دیکھیں گے کہ رمضان کی برکتیں اور تجارت پہ 2 لوگ تھے، ٹھیک ہے، وہ بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ رمضان آتے ہی ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں 2 لوگ، ایک کا نام علی ہوتا ہے ایک کا نام حمزہ ہوتا ہے. وہ کیا بات کرتے ہیں کہ رمضان آتے ہی ہر جگہ علی بولتا ہے یا رمضان آتے ہی ہر جگہ سیل اور آفر لگ جاتی ہے، ہر کوئی بس زیادہ سے زیادہ کمائی کرنے کے چکر میں ہوتا ہے. حمزہ اس کا دوست کہتا ہے ہاں لیکن کیا یہی رمضان کا اصل مقصد ہے؟ یہ تو نیکیوں کا مہینہ ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کا موقع ہے، نہ کہ صرف کاروبار بڑھانے کا. علی کہتا ہے اس کے جواب میں اس کا دوست بالکل یہ تو عبادت روزے صدقہ خیرات اور غریبوں کی مدد کا وقت ہے، مگر لوگ اس مہینے کو بھی پیسے کمانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. حمزہ کہتا ہے اس کا دوست جواب میں اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مقدس مہینے میں دوسروں کی مدد کریں، مہنگائی نہ کریں اور رمضان کو حقیقی معنوں میں برکت والا مہینہ بنائیں، نہ کہ صرف ایک تجارتی موقع. علی کہتا ہے بالکل ٹھیک کہا یار، علی کہتا ہے بالکل ٹھیک کہا، رمضان کو صرف کمائی کا موسم نہیں بلکہ نیکی اور خیرات کا مہینہ بھی سمجھنا چاہیے. اچھا اب ہم بات کریں گے ایک اور، میں آپ کو ایگزامپل دے کے چیزیں سمجھاتی ہوں. اسی طرح میں آپ کو ایک واقعہ اور سناتی ہوں. ایک دکاندار اور 2 گاہک آپس میں بات کرتے ہیں. کیا بات کرتے ہیں؟ تجارت کے اوپر ہی. فیصل کہتا ہے بھائی رمضان میں ہر چیز کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، حالانکہ یہ تو برکتیں اور خیرات کا مہینہ ہے. حارث کہتا ہے ہاں افسوس کی بات ہے، جو چیزیں سستی ہونی چاہیے وہ مزید مہنگی ہوتی جا رہی ہے، لوگ رمضان کو نفع کمانے کا مہینہ سمجھنے لگے. فیصل کہتا ہے اس کے جواب میں اصل میں یہ وقت غریبوں کا سہارا بننے کا ہے، نہ کہ ان پر بوجھ ڈالنے کا. اللہ ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا موقع دیتا ہے. حارث بولتا ہے اس کے جواب میں بالکل، اگر ہم سچ میں رمضان کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضرورت مندوں کی مدد کریں، ذخیرہ اندوزی اور مہنگائی سے بچیں اور اللہ کی رضا کے لیے اچھے کام کریں. فیصل کہتا ہے ٹھیک کہا، رمضان کو کاروبار کے بجائے اس کو اچھے نیک اعمالوں میں اس کو گزارنا چاہیے. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے جو میں نے آپ کو 2 ایگزامپلس دی کہ رمضان کو تجارتی مہینہ بنانے سے گریز کریں، ٹھیک ہے. رمضان برکتوں رحمتوں اور نیکیوں کا مہینہ، یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے اور اللہ کی قربت حاصل کرنی چاہیے. مگر افسوس آج ہم نے رمضان کو ایک تجارتی مہینہ بنا دیا ہے. دکانوں پر سیل، مہنگائی اور اشتہارات کا طوفان دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ عبادت کا نہیں بلکہ کاروبار کا مہینہ ہے. ہم سستی چیزیں مہنگی داموں بیچتے ہیں، غریبوں کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں اور اپنا سارا دھیان دنیاوی فائدے پر لگا دیتے ہیں. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ نیکی، عبادت اور احسان کا مہینہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ خیرات کریں، ضرورت مندوں کی مدد کریں اور اپنی نیتوں کو درست کریں. رمضان صرف کمائی کا موقع نہیں بلکہ آخرت سنوارنے کا موقع ہے. آئے اس رمضان کو سادگی، عبادت اور نیکیوں کا مہینہ بنائے، نہ کہ کاروبار اور تجارت کا. تو یہ ان چیزوں سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ رمضان میں کوشش کریں ہر امیر اور غریب کا دسترخوان بھرا رہے. کوئی تکلیف میں ہے اس کی مدد کریں، کوئی پڑوسی آپ کا بھوکا ہے اس کی مدد کریں.
کسی کے گھر میں راشن نہیں ہے، غربت ہے، تو پلیز اگر آپ صاحب استطاعت ہے تو اس کا جا کے راشن ڈلوائیں. اس کو تجارتی مہینہ بنانے سے گریز کریں، تجارتی مہینہ نہ بنائیں. جتنا ہو سکے میں گورنمنٹ، حکومت، تمام ادارے جتنے بھی، میں ان کو ریکویسٹ کروں گی کہ آپ مہنگائی اور منافع خوری رمضانوں میں یہ چیزیں اس کو کنٹرول کیا کریں اور اتنا چیزیں سستی کر دیا کریں کہ ہر امیر و غریب کی پہنچ میں یہ چیزیں آ سکیں. تو میرے پاس جو لوگوں کی ریکویسٹ آئی تھی، میں نے، میرا کام تھا میرے پلیٹ فارم سے یہ آواز آپ لوگوں تک پہنچانا، تمام اداروں تک، حکومت تک یہ آواز پہنچانا. تو امید کرتی ہوں کہ گورنمنٹ اور تمام ادارے منافع خوروں کے خلاف اور یہ جو مہنگائی کے خلاف رمضانوں میں اسپیشلی اسٹیپ لیں گے. لینا تو پورا سال چاہیے لیکن خاص رمضانوں میں ضرور آپ اسٹیپ لیں گے اور کنٹرول کریں گے قیمتوں کو، تاکہ ہر امیر اور غریب کا دسترخوان ہمیشہ کھانوں سے بھرا رہے. اللہ کرے کسی کا بھی دسترخوان اس رمضان اور کبھی بھی کسی کا بھی دسترخوان کبھی بھی خالی نہ رہے، ہمیشہ سب کا دسترخوان ہمیشہ بھرا رہے. آمین. اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. ڈاکٹر جینیئر میڈیا سائننگ آف. اللہ حافظ.